رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا۔ یا اللہ تیرے سپرد میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے۔ تو بچوں، اپنے دل کو صاف کرنا سیکھو۔ وہ کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی، وہی صحابی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی 3 دن جنت کی بشارت لی انہوں نے۔ اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ سابقین میں، نہ متاخرین میں، نہ پہلوں میں، نہ بعد والوں میں۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ، اور ایک ختم قرآن صبح سے شام۔ یہ بیٹھے تھے اس محفل میں، ان کے دل میں آیا کیا یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے؟ رات میں ساری جاگتا ہوں، دن روزہ رکھتا ہوں، ایک ختم کرتا ہوں، تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، ان کو کیسے مل رہی ہے؟ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ ان کا جذبہ تھا، لیکن جو کہ میں ان کی سیرت کو جانتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ بات آئی ہوگی، چونکہ صرف انہی کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس پہنچ گئے، چاچا، ذرا وہ ادھیڑ عمر تھے، چاچا وہ میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں، تو کچھ دن آپ کے پاس گزار لوں؟ کا بیٹا بسم اللہ آ جاؤ۔ اب رات ہوتے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سراغ کر کے ان چاچے کو دیکھنے لگے ایسے کر کہ اب یہ کیا ساری رات سجدہ کرے گا، اور ساری رات روتے 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 مصلی گیلا ہو جائے گا، یا ساری رات رکوع کرے گا، ساری رات قیام کرے گا، ساری رات قرآن پڑھے گا۔ اس تصور سے یوں دیکھ رہے، اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، فجر کی اذان پہ اٹھے۔ اب یہ تو حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا؟ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کے مارے کہ پتہ نہ چل جائے ہمارے کفر کا، تو یہ چاچا جنت بھی لے گیا تو ستا بھی پیا کہ چلو کل دیکھوں گا۔ اگلی رات پھر چادر سر پہ کر کے اور یوں سوراخ کر کے لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے، چاچا پھر تشریف لائے اور سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے۔ فجر کی اذان پہ اٹھے، یہ اور پریشان ہو گئے کہ میرا نبی کا فرمان تو سچا ہے، اس میں تو شک بھی کفر ہے، لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت ملی؟ 2 رکعت نفل بھی نہیں۔ اور آج کے دور میں تم میں سے ماشاءاللہ اکثر بچے تہجد پڑھتے ہیں کہ ایک رات اور دیکھوں گا، تیسری رات اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئی ساری رات۔ تو تیسری رات پھٹ پڑے عبداللہ بن عمر، کہنے لگے چاچا میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں تھی، 3 دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا، جنتی جنتی جنتی۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو، ساری رات سوتے رہتے ہو، اب کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جوڑ کیسے بیٹھا ہوں
ادھر جنت کی بشارت، ادھر ساری رات خراٹے. اب یہ اس میں جوڑ کیسے بیٹھا ہوں؟ نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی. تو اب وہ نا ایسے نا بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے، پتہ نہیں کی چکر ہوئے گی کوئی گل. جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بیٹا ادھر آنا. واپس آ گئے. اب میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں. کہا کیا ہے کیا ہے؟ تو یہاں ہاتھ رکھا، کہا یہ جو دل ہے نا اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں. ہاں ہاں ہاں. اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی ہے.